نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لے لو نہار نکالی. کل آپ نے سکھائی دعا. بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے نا، تو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے یاد رکھتے ہیں آپ؟ ویسے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے، کیسے یاد رکھتے ہیں آپ؟ نوٹس کے ساتھ لکھتے. کوئی یہاں پر نوٹس کے علاوہ لکھتا ہو؟ انہوں نے اپنی ایک الگ ڈائری یہی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ نوٹ کر لیتی ہیں. ایکچولی یہ ہوتا ہے الگ بنانے میں، ویسے تو ٹھیک ہے اگر اکٹھے بھی ساتھ ساتھ انسان سائڈ پہ لکھ لے پھر گھر جا کے لکھے، لیکن صرف ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز یا تو اس کو آپ انسرکل کریں یا کوئی نشان دیں. اور الگ اس لیے لکھنا بہتر ہے کہ پھر جب آپ کا اسائنمنٹ آتا ہے تو اس میں آپ فوراً اس کو روز کا روز بھی ٹک کرتے جاتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ویک آپ کو ریمائنڈر رہتا ہے کہ یہ بھی کام رہتا ہے. یقیناً آپ کے کچھ ہوم ورک ایسے ہیں جو فوری طور پر ہو نہیں چکیں گے، وہ لائف ٹائم یا لانگ ٹرم ہوم ورک ہیں، لیکن ان کو بھی الگ لکھنے میں پھر آپ اگر اپنی ڈائری کو 2 حصوں میں کر لیں کہ ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم، کہ جو آپ کو آئندہ کرتے رہنا ہے. ایک تو ایک دن کیا کام ختم، اور ایک کام ایسا ہوگا کہ جو آپ کو آگے چلتے رہنا ہے اس کو لے کے انشاءاللہ تعالی. چونکہ ایک ہوم ورک ایک جو ساتھ ساتھ چلے گا، پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ آپ شیئر کریں، اور کچھ یہ کہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا آپ کو کہ صرف آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہتی ہوں. جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے یا آپ کے گھر کے یا حالات اور ماحول کے مطابق آپ مناسب سمجھے اس کو بھی آپ شیئر کریں. تو یاد ہو گئی تھی بچوں کو یا کسی کو بھی؟ ایک بڑے بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں، ان کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا کریں. جی اب آج آپ جا کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھی پھر مغرب کے بعد؟ بچے اب یقیناً خوش بہت ہوئے ہوں گے، بس اتنی سی بات اور پھر ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. چلیے اب یہ صبح شام کی مسنون دعائیں آ رہی ہیں، آپ صبح میں الگ سے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہاں میں ایک دفعہ ساری پڑھ دوں گی تاکہ اس کا پروننسیشن آپ جان لیں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی ایک دن میں ہونے والی نہیں، ان میں سے اگر کچھ ایک بھی آپ بچوں کو سکھا دیں، کم از کم بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا جو ہے وہ تو ہر ایک کو سکھا دینی چاہیے بچوں کو، کیونکہ بہت چھوٹی سی ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے. صبح شام کی مسنون دعائیں. جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، یعنی صرف اتنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اس کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ مصروف ہے نا سب، تو اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ جا نماز پہ بیٹھ کے 100 دفعہ پڑھ کے پھر اٹھے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی عادات کیا ہیں، آپ طریقہ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ فارغ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہ جو صرف مصلی پہ بیٹھ کے یہ تسبیحات کرے گا. تو دنیا کو ساتھ لے کے چلنا، گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا اور ساتھ ان اذکار کی پابندی کرنا، اس کو کس طرح ممکن بنایا جائے اس پہ بات کریں. اچھا، گھر کا کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے برتن دھونے کے ساتھ اپنا باندھ رکھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. یعنی کوئی ایک خاص کام جو آپ کو روز کرنا ہے تو اس خاص کام کے ساتھ آپ ایک خاص ذکر جو ہے وہ اپنا باندھ لیں. انہوں نے اپنی تسبیح بائیں ہاتھ میں لٹکائی ہوتی، دائیں ہاتھ سے یہ کام کرتی اور بائیں ہاتھ سے ان کے وہ یاد دہانی ساتھ ساتھ رہتی. ایک تو ہے نا کہ ہر وقت کوئی بھی ذکر آپ کریں، لیکن یہ جو مخصوص اذکار بتائے گئے مخصوص اوقات میں کرنے کے، تو ان کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اوقات کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. اور اصل میں اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے وقت بتانے کی کہ پھر انسان اس میں مس نہیں کرتا. صبح ہوئی، اللہ کی یاد آئی، اور سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ذکر کرنا. ویسے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ہر ذکر میں فائدہ ہے، لیکن آپ کے نقشے قدم پہ چلنا، جہاں آپ نے قدم رکھا وہیں پیچھے رکھنا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اس دعا کو آپ صبح اور شام کے
مثلا سنت کے بعد یا فرض کے بعد اگر مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پھر بھولیں گے نہیں. اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میری سماعت میں عافیت عطا فرما، یعنی میرے کان ٹھیک رکھ. اے اللہ میری بینائی میں عافیت عطا فرما. آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جسمانی صحت اس کی عبادت کے لیے، اس کے کام کاج کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار صبح اور شام یہ پڑھتے تھے. اب ویسے تو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل سنت کیا ہے پھر 3 بار پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس صبح و شام 3 بار پڑھے گا تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا. ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر صبح و شام یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا، یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی تھی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، آپ ہی کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو درست کر دیں اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی حوالے نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ کریں. کیوں؟ مجھے مسلسل اپنی حفاظت میں رکھیں، میں بھٹکنے نہ پاؤں. ومن یکفر بالطاغوت، تو طاغوت میں سب سے پہلے خود اپنا نفس آتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اور اگر انسان اپنے نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے تو کبھی بھی پھر وہ اللہ کی بات نہیں ماننے دیتا. تو انسان نفس کے حوالے ہوا نہیں اور پھسلا نہیں اور گیا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دعا بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا ہو؟ بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اس کو خوب برائی پہ اکسانے والا ہے. یعنی انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ سیدھے رستے یا بلندی کے رستے کی طرف جانے میں ہمیشہ سستی دکھاتا ہے. اچھے کام میں اس کو رغبت کم ہوتی ہے. یعنی انسان کی کمزوری ہے. مشکل رستہ ہے نا، فلقتحم العقبہ. انسان مشکل گھاٹی نہیں اختیار کرنا چاہتا، وہ آسانیاں چاہتا ہے. لڑکنا اس کو اچھا لگتا، چاہے کسی کھائی میں جا گرے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرے انسان کہ یا رب مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو نفس کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ برائی کی طرف جانا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ سارا دن عہد کریں گے میں نے یہ نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا، اور لمحے بھر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بات نکل جاتی، آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. آپ ایک دم وہ کہہ آتے ہیں جو سویر سے وعدہ کر رہے تھے شام تک کہ اب آج سے میں نے یہ جملہ نہیں بولنا یا یہ کام نہیں کرنا. وہ لمحے بھر کے لیے آپ نفس کے حوالے ہوئے اور گئے. تو یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے کہ یار اب میں تو اپنے آپ پر خود پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں ادھر جانا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. کیونکہ انسان جب نفس کے حوالے ہوتا ہے تو بس مشکل میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. کوئی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں. کیوں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. کیونکہ انسان خود کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو تو انسان خوب پہچانتا ہے، لیکن آپ نے بچوں میں بھی دیکھا ہوگا اچھا بھلا ٹھیک چلتے چلتے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں. کیا مسئلہ یہ ہے نفس کے حوالے ہونے والی بات ہے، یہ شیطان کے شر کی بات ہے. تو یہ ویکنس سب انسانوں کے ساتھ ہے. ایک شخص آپ کے ساتھ دنوں اچھا معاملہ کرتا ہے، بہترین معاملہ کرتا ہے، یا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوا؟ اس کو نفس کے حوالے ہو گیا. تو کہتے ہیں نا لکل جواد کبوہ، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر گھڑ سوار کا ایک دن گھٹنا ضرور لگتا ہے. وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٌ، اور ہر عالم کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے اس سے. انسان ہے نا، پھر اس کو یاد آتا او نہیں یہ ایسے نہیں ایسے تھا، پھر وہ رجوع کرتا ہے. رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. اور اکڑ جائے انسان نہیں میری غلطی نہیں تو پکڑ ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگتی ہے اس کو.
اچھے سے اچھے تعلقات میں بھی کہیں نہ کہیں جھول آ جاتا ہے. یہ سب ایکسپیرینس کی بات ہے نا، آپ سب مشاہدہ کرتے ہوں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. تو یہ ایسے دشمن ہیں، ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم تنہا نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. اس لیے صبح اور شام، ورنہ بعض اوقات انسان کہیں ایک دفعہ تو مانگ چکا، اب اور کیا مانگنا، روز کیا یہی مانگنا. یعنی آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ سویرے بھی مانگو، شام بھی مانگو، وہی باتیں، پھر ریپیٹیشن. اس ریپیٹیشن کی ہر سویر کو ضرورت ہے اور ہر شام کو ضرورت ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں. پھر سید الاستغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام صدق دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں. ایک چیز کر لو، دوسری کر لو، تیسری کر لو. یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بھٹکنے کے لیے، یا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کا شکار رہیں اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قاعدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت پہ قائم رکھے یا زبردستی کروائے کسی سے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرانا ہوتا تو پھر انسانوں کو بھی پہاڑوں اور باقی چیزوں کی طرح ایک طرح سے جیسے مجبور اور مقہور پیدا کر دیتا. تو اس نے ایسا نہیں چاہا انسانوں کے لیے. سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں. میں اپنے برے اعمال کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، یعنی جو بھی آپ نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں ان سب کا اعتراف کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. یعنی ایک طرف تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور دوسری طرف میرے گناہوں کے ڈھیر ہیں. آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی کسی انسان، کسی جن، کسی فرشتے کے